جی ہم خواتین کے لیے کیا ہر انسان کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. جنات بازاروں میں بھی بسیرا کرتے ہیں. یہ وہ مقام ہے جس میں ان کا وجود کثرت سے پایا جاتا ہے کیونکہ اس میں خلاف شرع کاموں کی بھرمار ہے. پہلی بھرمار کیا ہے کہ عورتوں کا بناؤ سنگار کر کے آنا. ہم گھر کے لیے کبھی بناؤ سنگار نہیں کرتے. جو باپ پڑھتے ہیں انہوں نے تو گون پہن کے چلا جانا ہے، وہ تو ایک الگ قصہ ہے. لیکن ان میں بھی ایک فرق ہے کہ بازار کے لیے اچھا گون ہے، کام والا گون ہے، خوبصورت گون ہے. جیسے پچھلی کلاس میں بھی میری بات ہوئی تھی آپ لوگوں سے کہ ایسے گون ہیں اتنے خوبصورت، اتنے ٹائٹ، اتنے برائٹ. ایسے سکارف ہے جس میں اتنی خوبصورت لیسیں یا بٹن یا کلر، میرون بھی پہنے جا رہے ہیں، ریڈ بھی پہنے جا رہے ہیں، براؤن بھی. اور سلک اتنی سافٹ ہے اور اتنا خوبصورت شفون ہے کہ عمر ہی چھپ جاتی ہے اور لگتا ہے کہ کوئی حور اس کے اندر نہ بیٹھی ہوئی ہے. یہ چیز جو ان سی بھی ہے، یہ بھی ہم دیندار اور باپردہ خواتین کو خیال رکھنا چاہیے کہ بازار کے لیے اسی جگہوں پہ تو ایسا گون ہو کہ ہم ویسے ہی بیکار لگیں. ٹھیک ہے. اور اگر ہم اس میں سمارٹ ہے، فٹنس ہے، جرسی کا ہے، چپکا ہوا ہے اور ہمارے ہاتھوں ہاتھ نظر آ رہے ہیں تو اس برقعے کا فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہے کہ جس نے نہیں بھی دیکھنا اس نے ہمیں طرف پلٹ کے دیکھنا ہے. اب یہاں بات ہوتی ہے ان بے پردہ عورتوں کی جو بازار جاتی ہیں تو باقاعدہ بہترین سوٹ پہنتی ہیں، میک اپ کرتی ہیں، پرفیوم لگاتی ہیں، ہیل پہنتی ہیں، بیگ اٹھاتی ہیں. تو یہ آپ بتائیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. اب دکاندار بھی سیٹیاں بجا رہے ہیں، ایک دوسرے کو کنکھیوں سے بھی بات کر رہے ہیں، جملے بھی کس رہے ہیں، زو معنی بات کر رہے ہیں. اور سامنے ایک باشعور عورت کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اس کیا مطلب ہے ان کی باتوں کا. تو وہاں پہ سب سے پہلا جو غیر شرعی کام ہے نا وہ عورتوں کا آنا اور سیکنڈ بناؤ سنگار کر کے آنا یہاں تک اجازت ہے کہ بہت مجبوری ہے، بہت پرابلم ہے، مرد نہیں ہے گھر میں اور ایسی مجبوری آن پڑی ہے، جیسے بچے کو ڈاکٹر کے لے کے جانا ہے، خدا نخواستہ اس کا ٹمپریچر زیادہ ہے یا اچانک وہ گر جاتے ہیں بچے، یا کسی پڑوسن کے ساتھ آپ کو جانا ہے، اس کے ساتھ کوئی جانے والا نہیں تو مستثنائی کنڈیشن ہے نا. لیکن الا کہ اس کے اوپر پھر بناؤ سنگار کر کے جانا ہے. ایک ہو گیا ونڈو شاپنگ، ٹائم پاس، دیکھیں نیا آیا ہوگا، چلے دیکھتے ہیں کیا آیا ہوگا، اور پھرنا، سارا دن پھرنا، وقت گزارنا اور پھر گھر آ جانا اور لینا کچھ پینا. یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ سارے شیطانی کام ہیں. گھر کی چار دیواری سے باہری جب عورت نکلتی ہے نا تو اس کو پتا ہونا چاہیے میں کس جگہ پہ جا رہی ہوں، کس لیے جا رہی ہوں. دین کنجسٹڈ نہیں ہے، آپ جا سکتی ہیں، آپ ماتموں پہ جاتی ہیں، شادیوں پہ جاتی ہیں ایز اے ضرورت، کیونکہ بعض کپڑے بچوں کے مردوں کو نہیں سمجھ آتے، انہیں نہیں پتا ہوتا کیا خریدنا ہے، کتابوں کا نہیں پتا چلتا اسکول کے. لیکن آپ اپنے محرم کے ساتھ جائیں اور شارٹ وقت میں جائیں، رش کم ہو، اپنا کام کریں اور وہاں سے نکلنے کی کریں. ایک سوٹ لینا ہوتا ہے 10 دکانیں پھرنی ہوتی ہیں ہم نے. کیوں؟ سب پہ اسی طرح کا ہوتا ہے، ریٹ بھی ہم نے کم کروانے ہوتے ہیں. اپنا بجٹ بنا کے جائیں، جو کپڑا آپ کو چاہیے ایک کوئی دکان رکھیں، اسے جا کے ٹو دی پوائنٹ کہ مجھے فلاں مٹیریل میں فلاں سوٹ دکھا دیں اور اس میں سے ایک سلیکٹ کریں اور گھر آ جائیں. وہ بھی اس لیے کہ جب آپ کو مجبوری ہو. میں بھی اسلاف کی مثالیں کیوں دیتی ہوں کہ میں کوئی اتنی ضعیف یا اتنی پرانی نہیں ہوں. 20-25 سال پیچھے میں جب دیکھتی ہوں تو گھروں میں تھان آتے تھے. ہماری اپنے ایک دوست ہے تو ان کے گھر میں تھان آ جاتے تھے، جو پسند ہے وہ ہاتھ لگاؤ، اس کے بعد وہ کٹوا کے دکاندار کو واپس دے آتے تھے، وہ سوٹ کٹ کے گھر آ جاتے تھے. خواتین خود سی لیتی تھی، ایون کہ جوتوں تک کے وہ جو ہے گھر لے آتے تھے، نیچے بیٹھ جاتے تھے جی اپنی خواتین کو دکھائیں پیر میں پہنے، جیسے گھر کے چپل ہیں یا کچھ ہے. کیا ان کی زندگیاں نہیں گزری؟ ہم سے اچھی گزری. کم سے کم وہ اللہ اور رسول کی نافرمان تو نہیں ہوئی نا. ہم تو کہتے ہیں پینڈو سی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تو بچے بھی کہتے ہیں میں ساتھ جاؤں گی، میں اپنی سلیکشن خود کروں گی. ہم نے تو ماں کو کبھی نہیں کہا. ہماری والدہ نے مہینے 2 مہینے بعد جانا اور ایک ایک چیز ہماری لے کے آنی. ایون کہ جیولری بھی ہم بھی شوق سے پہنتے تھے جیولری. ہم نے بھی ہر طرح کے میک اپ کیے، گھر کے اندر کیے، مہندیاں. انہیں پتا ہوتا تھا یہ نئی آئی ہے چیز، یہ نیا کلر آیا ہے، یہ نیا سوٹ ہے. ماشاءاللہ ہم 4 بہنیں تھیں، کالج یونیورسٹیوں تک بھی گئے لیکن بازار نہیں گئے. اسی لیے ابھی بھی جب جانا پڑے تو بڑی کوفت ہوتی ہے. اور مجھے جب فرینڈس کے ساتھ جانا پڑے تو میں تھوڑی سی اریٹیٹ بھی ہو جاتی ہوں کہ لینا ہے تو لو، ایسے مت بازاروں میں پھرو. صرف بتانے کا مقصد یہ کہ زندگی کیا نہیں گزری. مائیں ذرا بڑی ہو جاتی ہیں، بزرگ ہو جاتی ہیں، انہیں کوئی اتنا دیکھتا بھی نہیں. اپنے پراپر چیز لانی
گھر لا کے ہمیں دے دینا. لوگوں نے پوچھنا کہاں سے لیے, اتنی خوبصورت چوائس ان کی ہوتی تھی. اب کیا ہوتا ہے, نہیں, ماما کی تو پسند کی پہننی ہی نہیں نا, ماما کو تو پتہ ہی نہیں, انہوں نے تو ایسی زندگیاں گزار دی. تو اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ وہاں پھر شیاطین نما جنات ہوتے ہیں, اور پھر آپ کی نظر پڑتی ہے نامحرموں پہ. اور جو سب سے بڑا نقصان کیا ہوتا ہے, فلاں بہت خوبصورت, فلاں بہت سمارٹ, فلاں بہت گریسفل, فلاں بہت اخلاق والا, یہ چیزیں لے کے بندہ گھر آ جاتا ہے, اور پھر اپنا شوہر, اپنے گھر کے بندے فضول لگتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو وقتی طور پہ تو آپ کو رسپیکٹ دیں گے نا, کیونکہ آپ ان کی گاہک ہیں, آپ کلائنٹ ہیں. اور پھر بازار میں ہر طرح کا مرد ہوگا, ہر طرح کا سمارٹ, خوبصورت, گریسفل, جو بھی نام دے دیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں نا ان کو. اب آپ دیکھیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کیا فرماتی ہیں کہ وہ جنتی عورت ہے, وہ بہترین عورت ہے جس نے نہ کسی نامحرم کو دیکھا, نہ اس نامحرم نے اس کو دیکھا. آپ جب ڈیل بھی کریں تو آنکھوں کی طرف مت دیکھیں مردوں کی, آپ چیزوں کو دیکھیں, چیزوں سے باہر دیکھ کے اور اس کو صرف زبان سے بتائیں کہ نہیں یہ نہیں, اور ایک لہجہ بھی اسپارٹ رکھیں. تو ایک الگ لیکچر ہو جائے گا, سورۃ نور میں بھی ہم انشاءاللہ کئی دفعہ پڑھ چکے ہیں اور دوبارہ بھی پڑھیں گے. تو یہ بڑا خطرناک ہے ہمارے لیے بازاروں میں جانا. پھر گانے بجانے کی آوازیں بھی آ رہی ہوتی ہیں, یہ تو لازمن ہے. ہمیں ہمارے یہاں بہت بڑا برانڈ ہے, ایک وہاں جانے کا اتفاق ہوا, انہوں نے بڑا فوش قسم کا بہت فاسٹ میوزک لگایا ہوا تھا. تو ہماری ایک دوست نے کہا اس کو تو یا ہلکا کر دو یا بند کر دو. تو انہوں نے کہا باجی آپ کہہ رہے نا, باقی تو سب کی ڈیمانڈ ہے یہ, تو ہم نے باقی کلائنٹ کو دیکھنا ہے, صرف آپ کو تو نہیں. اب ڈیمانڈ ہی ہماری ہے تو وہ انہوں نے تو بیچنا ہے, انہیں پتہ ہے کہ کس طرح کا میوزک لگانا ہے, کون سا سانگ. اور یہ کھانے والے اس میں چلے جاؤ غلطی سے تو اتنا فاسٹ سانگ ہوتا ہے کہ دماغ خراب. اور جب اس کا پورا لیکچر سنا تو ہمیں پتہ چلا کہ اس کے لگانے سے زیادہ کھانے کی طلب آتی ہے اور ان کا زیادہ بکتا ہے. یہ ایسے میوزک چل پڑے ہے کہ اس کے اندر وہ آوازیں ڈالی گئی ہیں, کیونکہ یہ آزمایا گیا, یہ کیا گیا جانوروں پہ بھی لگا کے کہ جس کے پاس وہ میوزک لگایا گیا وہ زیادہ کھائے اور جس کے پاس نہیں لگایا گیا وہ نہ کھائے. تو آپ سوچیں کہ کس طریقے سے ہمارے اندر شیاطینی کام ہو رہے ہیں. حالانکہ کھانا کیا ہے, زندگی کی بقا کے لیے جتنا آپ کو وہ سیدھا رکھ سکے, نہ کہ آپ کھانے کے لیے زندہ ہیں. دوبارہ گانے بجانے کی بھی آوازیں آتی ہیں. تاجر حضرات کا جھوٹ پر اعتماد کرنا بہت ہوتا ہے وہاں پہ, ٹھیک ہے, اور تمام حرام اور شرعی کام نہ وہاں سرزد ہو رہے ہوتے ہیں. جھوٹ بول بول کے کپڑے کے بارے میں کہاں آپ کو ایسا ملتا ہے بندہ جو کھرا اور سچا ہے. ایسا ہو تو اس کا تو کوئی سودا ہی نہیں, اس کی تو دکان پہ کوئی جائے ہی نہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ عنہ کو وصیت فرمائی کہ تو نہ تو بازار میں داخل ہونے میں پہل کر اور نہ ہی سب سے آخر میں اس سے آنے والا ہو. جاؤ اور آنے کی واپسی کا کوشش کرو, نہیں تو لوگ جاتے ہیں واپس ہی نہیں آتے. اسی طرح سیدنا سلیمان رضی اللہ عنہ سے روایتیں فرماتے ہیں جس قدر ممکن ہو تجھے بازار میں سب سے پہلے داخل ہونے والا نہ بن اور نہ ہی آخر میں نکلنے والا بن. ٹھیک نہیں, کبھی کھلا ہی تو جا کے بیٹھ جائیں کہ جی میں پہلے چلی جاؤں, پہلے میں سودے دیکھ لوں. اس وقت جائیں جب رش کم ہے اور جلدی سے اپنا کام کر کے واپس آ جائیں, کیونکہ بازار شیطان کا مارکا ارائی کے مقامات ہیں. اسی کے ساتھ ریلیٹڈ ہے. سیدنا سلیمان رضی اللہ عنہ کی روایت سے کہا کہ تو سب سے آخر نکلنے والا نہ بن, کیونکہ یہ بازار شیطان کی مارکا ارائی کے مقامات ہیں اور وہ ان میں اپنے جھنڈے لہرائے بیٹھا ہوتا ہے. تو سب سے زیادہ ضروری چیز مردوں کے لیے بھی اور ہم عورتوں کے لیے بھی کیا ہے کہ بازاروں سے جتنا اوائڈ کریں. حدیث میں ہے نا کہ سب سے بہترین جگہ مساجد اور سب سے بدترین جگہ بازار ہے. اب مساجد سے تو ہمیں روک دیا جاتا ہے, عورتوں کا کیا کام مسجدوں میں, حالانکہ کسی جگہ بھی ممانعت نہیں ہے. میں دعوے سے کہہ سکتی ہوں, چیلنج کے طور پہ کہہ سکتی ہوں, مجھے ایک دلیل لا دے, ایک حدیث لا دے, ایک قرآن کی آیت لا دے جس میں میرے نبی نے, ظاہر ہونے کی بات ہے ٹھیک ہے, اور تو کسی کی میں نہیں مانوں گی, یا میرے اللہ نے عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع کیا ہو. لیکن وہاں پہ پابندی ہے, وہاں فرقہ بندی ہے, وہاں منع کر دیا جاتا ہے اور عورت کو مسجد کے قریب بھی نہیں بیٹھنے دیا جاتا, جو کہ سب سے پسندیدہ جگہ صرف مردوں کے لیے نہیں ہے. 5 وقت بھی نماز وہ وہاں پڑھ سکتی ہے, لیکن اس پہ فرض نہیں ہے. جب فرض نہیں ہے تو وہ پھر نفل, تو وہ پھر گھر میں باقی چیزوں کو اہمیت دے گی جو اس پہ فرائض ہے.
جمعہ وہ پڑھ سکتی ہے. عید کی نماز میں اتنا زیادہ تاکید ہے میرے نبی کی کہ ان کو لایا جائے. وہاں ہم لوگ اپنی عورتوں کو مسجد کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیتے کہ آپ نے کہاں جانا شروع کر دیا, یہ کہاں سے فرقہ آپ نے نیا لے آئے ہیں, یہ کہاں سے آپ نے پڑھ لیا ہے. لیکن بازار کھلی چھوٹ ہے جانے کی. جس وقت بھی عورت کہے گی نا مجھے گاڑی چاہیے, مجھے چیک چاہیے, مجھے ATM کارڈ چاہیے, بازار جانا ہے. کوئی پوچھنے کا روادار نہیں, بھائی کیوں جانا ہے, ابھی کل تو گئے, پرسوں تو گئے, کیا وجہ ہے؟ 100 چیزیں ہوتی ہیں, آپ کو کیا پتا. یہ کہتے نا آپ کو کیا پتا, اب آپ کو لسٹ بتائیں. 100 کام ہوتے ہیں ہمارے جو بازار میں ہم نے کرنے ہوتے ہیں. تو وہاں نہ کوئی بھی ہمیں روکنے کو تیار نہیں. ہمیں اب دیکھنا ہے کہ اللہ رسول کے مطابق ہم نے زندگی گزارنی ہے. ہم نے اپنے آپ کو شیاطین کا چیلا نہیں بنانا, شیطانوں کے اس مقامات پہ نہیں جانا. ویسے اگر آپ کو بتا دیا جائے کہ وہاں آپ کا دشمن ہے اور پسٹل لے کے کھڑا ہے تو ہم تو شہر ہی چھوڑ دیں. وہ جگہ تو چھوڑنے کی بات, ہم وہ شہر ہی چھوڑ دیں کہ کسی وقت بھی آمنا سامنا ہوا تو اس سے تو مجھے شوٹ کر دینا ہے. اور کتنا ڈرا رہتا ہے انسان کہ میرا دشمن مجھے ڈھونڈتا پھر ہے. یہ تو ہر جگہوں پہ آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں شیطان, اور ہر جگہ آپ کے دین پہ حملہ کر رہے ہیں. جیسے میں نے سٹارٹ میں کہا نا کہ با حجاب عورت کے ساتھ وہ کیا کر رہے ہیں. انہیں پتا چل رہا ہے کہ ہمارا وہ ساری محنت, ہم نے لوگوں کے سامنے فیشن بھی نہیں کیا, ہم نے لوگوں کے سامنے بال بھی نہیں کھولے, ہم نے اپنے شوق بھی مارے, لیکن دوسری طرف سے اس نے سارا ہمارا حصہ لے لیا. ہم ہیل پہن کے بازار چلے جاتے ہیں, ہمارے جیسے میں نے کلاس میں کہا تھا مہندیاں لگا کے پیروں پہ ہاتھوں پہ چلے جاتے ہیں. آپ ضرور سجے سورے, آپ کا حق ہے, لیکن جب آپ کو ایز اے مجبوری بازار جانا پڑے پھر گلوز پہننے, جبکہ ہاتھ اور پاؤں کے پردے کا حکم نہیں ہے. لیکن بعض علماء اس پہ بھی بہت زور دیتے ہیں آپ گلوز پہن لیں, کیونکہ آپ لوگوں کو دکھانے کے لیے تو نہیں کر رہی تھی, لیکن حقیقت یہی ہے کہ ہم تو لوگوں کو ہی دکھانے کے لیے سب کچھ کرتے ہیں. اپنے لیے کون, یا رحمان کے لیے کون سجتا ہے. چلو شوہر کو تو ہم نے کسی کھاتے میں نہیں رکھا ہوتا, رب کے لیے کبھی تیاری کی. جمعے کی کرتی ہے نا ہماری بہنیں, وہ کس کے لیے ہوتی ہے؟ رب کے لیے. غسل بھی کرتی ہیں, مسواک بھی کرتی ہیں, سرما بھی ڈالتی ہیں, تیل بھی لگاتی ہیں. وہ ساری سنتیں کس کے لیے؟ رب کے لیے. تو رب تو ہر جگہ آپ کو دیکھتا نا, وہ بازاروں میں تو نہیں صرف آپ کو دیکھتا. تو پوری کوشش کریں کہ یہ جو مقام ہے, خاص طور پہ جنات جس میں بسیرا کرتے ہیں, اس سے اپنے آپ کو آپ محفوظ رکھیں. اس کے بعد ہم زمین پر جنات کے پھیلنے کے اوقات دیکھتے ہیں.